اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کا مہینہ عطا کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سنا کہ کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تو اس کی نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ یوں کہا کرتے کہ فلاں نے اپنی زندگی میں اتنے رمضان دیکھے، تو مقصد کیا ہوتا کہ اتنے رمضان تھے تو اللہ نے ضرور معاف کیا ہوگا اس کو، اللہ کا نیک ہوگا۔ تو رمضان نیکی کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ اکثر وعظ میں یوں فرمایا کرتے کہ جفا نہ کیا کرو، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، فرمایا بے وفائی نہ کیا کرو، اللہ سے بے وفائی نہ کیا کرو، لوگوں سے بے وفائی نہ کیا کرو، اپنے آپ سے بے وفائی نہ کیا کرو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب ہے اس بے وفائی کا؟ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں، اس کے باوجود ہم اللہ کے ساتھ عبادت میں ریاکاری کریں، شرک کریں تو یہ اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کیا کرو۔ ہمارے کام کرنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے، ہم دوسروں سے امید لگا کر بیٹھ جائیں تو یہ بے وفائی ہے اللہ کے ساتھ۔ جس نے کرنا ہے امید بھی اسی سے لگانی چاہیے، تو یہ وفا ہے۔ فرمایا لوگوں کے ساتھ بے وفائی نہ کیا کرو، کیا مطلب کہ لوگوں کو اپنے عمل سے، زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنی زبان کو ایسا استعمال نہ کرو کہ تمہارے جملوں سے دوسروں کے دلوں میں زخم لگ جائے، دوسروں کی عزت ختم ہو جائے، دوسروں کی بے عزتی ہو جائے، کسی کو تکلیف تم سے پہنچ جائے، تو یہ لوگوں کے ساتھ بے وفائی ہے کہ لوگوں کو تم تکلیف پہنچاتے ہو۔ فرمایا اپنے آپ سے بے وفائی نہ کرو، فرمایا کہ اللہ جب ہمارے خالق اور مالک ہیں تو اللہ کے ہی حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیتے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اپنے آپ کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو فرمایا کہ بے وفائی نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اس عبادت کے ثواب کو بچا کر رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور ثواب تب بچے گا جب ہم گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچائیں گے۔ گناہوں سے 100%، یہ نہیں کہ ایک گناہ سے بچ گئے، 2 گناہ سے نہیں، 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے زبان کا گناہ ہو، کان کا گناہ ہو، آنکھ کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، شرمگاہ کا گناہ ہو، قدم کا گناہ ہو، بازار کا گناہ ہو، محفل کا ہو، مسجد کا ہو، جہاں جہاں جس کاموں کے اندر بھی ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر جہاں ہم جا رہے ہیں، جہاں ہمارے کام کاج ہیں، وہاں کے تمام معمولات میں اس بات پر غور کرنا کہ میرے صبح سے شام تک کے کاموں میں کون کون سے کام گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں، ان کو دھیان میں رکھ کر ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ آج ہمارا دھیان کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، اچھی بات ہے، نماز فرض ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد بغض رکھ کے بیٹھا ہو، نماز پڑھنے کے بعد آپس میں بات کرتے ہوئے امام کی، مؤذن کی، قاری صاحب کی، پڑوسی کی، کسی کی برائی کر رہا ہو، تو مجھے بتلاؤ کہ گناہ ہے کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھ کر ہو رہا ہے، سوچ سے گناہ ہو رہا ہے، سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ ابھی نماز کا سلام پھیرا ہے، ابھی بائک اسٹارٹ کر کے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ فلاں دوست کے پاس جانا ہے۔ کیوں جانا ہے؟ گھومنے جائیں گے، گانے چلیں گے، بے حیائی ہوگی، یہ کام ہوں گے۔ مسجد میں بیٹھ کر سوچ کہاں ہے؟ گناہ کی سوچ ہے۔ تو نیکی کرنا آسان ہے، عبادت کرنا آسان ہے، لیکن 100% گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان سے جاہل کسے کہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جاہل وہ شخص ہے جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دے، تباہ کر دے، دنیا کے لیے آخرت کو تباہ کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اجہل کسے کہتے ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اجہل اسے کہتے ہیں
جو اپنی لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے، وہ اس سے بھی بڑا جاہل ہے، جس کو دھیان ہی نہیں ہے اس بات کا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم بعض مرتبہ خود نیک بننا چاہتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے، اپنے دوست کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے، اپنی بیوی کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی نوکری کی وجہ، دوسری ساری وجوہات ہیں، تو ان تمام وجوہات کی وجہ سے ہم نیک نہیں بن پاتے۔ داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیا کہ سنت ہے، اللہ کے محبوب کی چہرے سے شباہت ہوگی، قیامت کے دن میں سامنے کھڑا ہوں گا تو آپ مجھے پہچان لیں گے، میرا چہرہ آپ کی چہرے کی طرح ہوگا، داڑھی ہوگی، سنت میرے چہرے پر صحیح ہوگی، ارادہ کر لیا، توبہ بھی کر لی، گھر گئے، گھر میں ارادہ ظاہر کیا، والدین میں سے کسی ایک نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی داڑھی رکھنے کی، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی تو تم پڑھ رہے ہو، مختلف باتیں کر کے بہکایا۔ آپ کے دل میں آیا کہ چلو والدین کی فرما برداری بھی تو فرض ہے، چھوڑو بعد میں رکھ لیں گے، نہیں، والدین کو سمجھا نہیں سکتے لیکن ان کے سامنے دین کی بات کو ظاہر تو کر سکتے ہیں۔ والدین کو سمجھانا ہمارا کام نہیں ہے، بڑوں کو سمجھانا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن بڑوں کے سامنے دین کی بات رکھنا تو ہمارا کام ہے کہ ان کے سامنے دین کی اچھے طریقے سے تصویر کو سامنے رکھا جائے تاکہ وہ ہمیں دین پر چلنے کی اجازت دے دیں، دین کی سنتوں کو اختیار کرنے کی اجازت دے دیں، یہ کام تو ہمارے ذمے ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض مرتبہ خود کو توبہ کر لیتے ہیں، خود تو ہم نیک بننا چاہتے ہیں اور اندر سے بڑے نیک بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ نیکی ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ معاشرہ، نوکری، دوست، آس پڑوس، یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ میں اور نہ دنیا کا کوئی اور رشتہ، کوئی چیز میرے دین کے چلنے میں انشاءاللہ رکاوٹ نہیں بنے گی، نہیں بنے گی نا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہم نیت تو کر سکتے ہیں نا، نیت کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، تو ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی چیز میرے دین کے چلنے پر کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور دوسرا کام اس بات کی نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچانا ہے۔ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہر انسان کی یہ چاہت اور فطرت ہے، اللہ نے رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھاؤں اور میری دعا قبول ہو جائے، ہے کہ نہیں ایسا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ اے میری فلاں چاہت اللہ تو پوری کر دے، اندر ہی اندر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، ہماری چاہت ہوتی ہے یہ کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، جیسا میں مانگ رہا ہوں ویسا مجھے مل جائے تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، بڑی میری سہولت ہو جائے گی، میرے کام بن جائیں گے، میری دعا پوری ہو جائے۔ تو میں آپ کو آج وہ نسخہ بتلانے لگا ہوں جس سے آپ کی ساری چاہتیں پوری ہو جائیں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں، مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو اللہ کی بندی اپنے علم اور ارادے سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، گناہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے، اور ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ بھی نہیں کہ دوسرے کے ہم محتاج ہیں، ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اپنی دعاؤں کو ہم قبول کرانا چاہتے ہیں۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے امام صاحب سے ہم دعا کراتے ہیں، کبھی کسی نیک بزرگ سے دعا کراتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، سنت ہے یہ دعائیں کرانا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، آپ سے عمرے پر جانے کی اجازت چاہیے کہ مجھے مدینہ منورہ عمرے پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا چلے جائیے، اجازت دے دی۔ جب وہ جانے لگے سفر پر تو آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب، اللہ کے بعد سب سے محبوب ہستی، معصوم، محفوظ، سید الانبیاء، جن کے بارے میں ذرے برابر وہم و گمان یہ آنا کہ ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ حضرت عمر فاروق کو یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ امت کو یہ تعلیم ہے کہ دوسروں سے دعائیں کرا لیا کرو، اس سے بھی کام بن جاتے ہیں۔ تو دعائیں کرانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اپنی دعاؤں کو اللہ کے یہاں مستجاب بنا لینا کہ اس کا جواب آنے لگ جائے اور اللہ میری دعائیں سننے لگ جائے، یہ عادت اور فطرت ہر انسان کی ہے، ہر ایک کی چاہت ہے۔ تو یہ نسخہ بڑا ہی آسان ہے،
ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ کرنا چھوڑ دیں، اللہ ہماری دعائیں رد نہیں کریں گے۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ ہماری سوال بنا کر اس کو پورا کروا دیں گے۔ جواب ہمارے جو مانگیں گے اللہ ہمیں دیں گے، جو مانگیں گے اللہ دیں گے۔ اب بعض دفعہ دل میں چاہت ایسی آتی ہے جو بظاہر مانگنا بری بات لگتا ہے، اللہ سے کیا مانگے، چیزیں اللہ کی مانگے، تو یاد رکھیے کہ جب انسان نیکی کے راستے پر آتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اتنا ستھرا کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ادھر ادھر کی کم تر چیزیں مانگتا ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگتا ہے، تو خود بخود اس کی کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہی کرنا ہے، اپنے آپ ایک تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یاد رکھیے گناہ نافرمانی یہ تو اللہ کے ہاں گناہ ہے ہی، بری بات ہے، لیکن اس گناہ کرنے سے بھی بری باتیں 4 علماء کرام نے فرمائی، یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بری بات ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، گناہ کو ہلکا سمجھنا، گناہ کو ہلکا سمجھنا۔ بد نظری ہو رہی ہے، یونیورسٹی ہے، آفس ہے، بازار ہے، گھر ہے، شادی ہے، غمی ہے، خواتین آمنے سامنے آ رہی ہیں مردوں کے، کوئی بیچ میں حجاب نہیں ہے، سامنے آمنے سب کام ہو رہے ہیں، آفسوں میں بھی ہو رہا ہے، بازاروں میں بھی لین دین ہو رہا ہے۔ بدنظری سے کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو نہ بچانے کی وجہ سے اب وہ اتنا ہلکا گناہ ہو گیا کہ اگر ہو بھی جائے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ گناہ ہوا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں نا، میں کوئی ایران قرآن کی بات تو نہیں کر رہا، یہ بات وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب مجھے بتلائیے کہ بد نظری کرنے کو آج کل ہم گناہ سمجھتے ہیں؟ کوئی نہیں سمجھتے۔ یہی وجہ ہے کہ موبائل پر ہر چیز دیکھ رہے ہیں، پکچریں آ رہی ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے، اس میں جو بھی ہے سب چل رہا ہے، اور مسجد میں ہو تب بھی چل رہا ہے، بازار میں بھی چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، فرق ختم ہو گیا۔ یعنی گناہ کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا کہ ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ گناہ ہے تو اس کا وبال اتنا بڑا ہوگا۔ اور یہ صرف ایک مثال دی ہے، اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر غیبت کرنا، کسی کے بارے میں برا گمان کر لیا، اب یہ عام سی بات ہے، 2 بندے بیٹھتے ہیں، تیسرے کی بات کرتے ہیں، تو تیسرے کی جو بات آپ کر رہے ہیں اگر وہ صحیح بات ہے جو اس کے بارے میں کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری محسوس ہوگی، تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے، آپ کو گمان ایسا ہے اس کے بارے میں، تو یہ بہتان ہے اس کے اوپر۔ تو غیبت بھی گناہ، بہتان بھی گناہ، بتائیے ذرا۔ اور یہ تو ہم مسجد میں ہر جگہ کرتے ہیں، اس کے لیے تو کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے۔ تراویح ہو رہی ہوتی ہے، پیچھے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہوتی ہے اس کے بعد بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر، یہ بازار میں چلے جائیں وہاں پر، باہر چبوترے پر دیکھ رہے ہیں وہاں پر، شادیوں میں، ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں ہے دوسروں کی باتوں کے علاوہ۔ اور دوسروں کی بات کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں بات کی، ان کے بارے میں بات کی، بھائی کے، چچا کے، تائی کے، کزن کے بارے میں، تو یہ دوسروں کی بات ہے۔ اگر ہم علماء کے بارے میں، اگر ہم سیاستدانوں کے بارے میں، اگر ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں جو حکمران طبقہ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں وہ تو غیبت ہی نہیں ہے، وہ تو تبصرہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ وہ بھی غیبت ہی ہے، تبصرہ نہیں ہے۔ تبصرے بھی غیبت کے زمرے کے اندر ہیں آج کل ہمارے سارے۔ ہمارا کیا سروکار ہے اس بات سے کہ فلاں صحیح ہے یا غلط ہے، اس بات پر ہم تبصرہ کریں، ہم ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھ کر اس پر تبصرہ کریں، ہمارا کیا کام ہے؟ اب مجھے بتائیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی یہ آسان سا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ اب جب آپ نے اتنے واضح ارشاد فرما دیا، تو اگر حکمران صحیح نہیں ہے، اگر ہمارا باس صحیح نہیں ہے، اگر ہمارے بڑے صحیح نہیں ہے، ہمارے آفس کے اندر ہم کا سرپرست صحیح نہیں ہے، ہماری کمپنی کا مالک صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے، اللہ نے ان کو اوپر مسلط کیا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے سزا ہے، وہ ہمارے لیے سزا ہے۔ تو اپنی سزا کو ختم کرانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ توبہ کرنی ہوتی ہے، معافی مانگنی ہوتی ہے، عاجزی اختیار کرنی ہوتی ہے، جو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح پھونکی، تو پھر کیا کہا فرشتوں سے؟ سجدہ کریں۔ وہی تو قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے خلیفہ بنایا آدم کو، جب حکم دیا سجدہ کرنے کا تو سب فرشتے سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کیوں نہیں کیا، وہ خود کہنے لگا
اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، لوجک پیش کر دی، دلیل پیش کر دی۔ آج ہمارے پاس بھی دین پر عمل نہ کرنے کی 100 دلیلیں موجود ہیں، داڑھی نہ رکھنے کی دلیل موجود ہے، ٹوپی نہ پہننے کی دلیل موجود ہے، ٹخنوں کو کھلا نہ رکھنے کی دلیل موجود ہے، ٹی وی گھر میں رکھنے کی دلیل موجود ہے، باہر بے حیائی کے ساتھ جانے کی دلیل موجود ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو الگ الگ نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم سب کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو کیا اللہ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے آگے دلیل کا کوئی کام نہیں ہے، دلیل کا کوئی کام نہیں۔ پہلے واقعے کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، اللہ نے دلیل نہیں مانگی، پھر اس نے دلیل دی۔ اللہ نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے تیری دلیل، نکل جا، مردود ہے، نکل جا، فخرج منہا فإنک رجیم۔ اس کی دلیل کو اس نے جب بیان کیا، اللہ نے جواب نہیں دیا کہ تیری دلیل صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ نے کہا فخرج، فوراً نکل جا یہاں سے، فوراً نکل جا۔ تو بتلائیے تو صحیح، رمضان کا مہینہ ہو، ہم پھر گناہوں کی طرف متوجہ نہ ہو، تو اس سے بڑی بدنصیبی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا ان گناہوں کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا جن سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کشمیر کے حالات یوں ہیں، انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، آپ کی جو پیشن گوئیاں ہیں، وہ ساری پوری ہو کر رہنی ہے۔ ایسی حقیقت ہے کہ نہیں؟ جو حالات ہیں یہ پیشن گوئیاں ہیں، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ سب ہو کر رہنا ہے جو ہو رہا ہے۔ ہاں اس موقع پر ہمارا کیا کردار ہے وہ لکھا جا رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے کہ آج فلسطین والوں پر یہ حالات ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں؟ آیا ہم دجالی فتنوں کے ساتھ ہیں یا ادھر مسلمانوں کے ساتھ ہیں؟ امتحان ان کا نہیں ہے، امتحان ہمارا ہے۔ وہ تو امتحان میں کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چل رہے ہیں، وہاں تو جب سے اسرائیل اور ان کی جنگ ہو تو اس وقت سے امتحان میں ہے۔ اصل آزمائش تو ہماری ہے کہ ان پر یہ حالات آئے ہیں تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مال کا کتنا حصہ ان کے لیے بھیجا، ہم نے جسمانی طور پر چل کر ہاتھ قدم کے ذریعے افرادی قوت کتنی وہاں پر بھیجی، یا کتنا ذہنی طور پر ہم تیار ہوئے یاد فی سبیل اللہ کے لیے، ہم نے کتنی ساری دعائیں مانگی ابھی تک۔ رمضان کا مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن میں ہر بندے مومن کی ایک دعا اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ ہر بندے مومن کی ایک دعا قبول فرماتے ہیں۔ 30 دن اور 30 راتیں، کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 60۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سارے اپنے اندر جھانکیں اور یہ بتلائیں کہ ابھی تک 20واں روزہ آج گزر چکا، 21ویں شب تاخیر شروع ہو چکی، تو ابھی تک ہم نے 40 دعائیں مانگی کہ نہیں مانگی؟ نہیں مانگی۔ دعائیں مانگنا کیسے کہتے ہیں؟ دل میں ندامت ہو، آنکھ میں آنسو ہو، اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہو۔ تو ان 20 دنوں کے اندر کوئی ایک وقت بھی ایسا ہے جو ہم نے ایسی دعا مانگی ہو کہ اللہ سے ہم تنہائی میں جیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح اللہ سے مانگ رہے ہوں؟ 3 دن کا ایک بندہ بھوکا پیاسا ہو، اس کے سامنے کھانا پانی لایا جائے تو وہ کیسے کھائے گا؟ بھوکوں کی طرح بغیر پوچھے فوراً ٹوٹے گا کھانے پر۔ ہم گناہگار، خطاکار، سیاہکار، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، گناہوں میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ آسمان دنیا پر آ کر اعلان فرما رہے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، اور 20 دن گزر گئے اعلان ہوتے ہوتے ہم نے ایک دعا بھی نہیں مانگی۔ بتاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، کیونکہ اللہ تو خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے بندے تم مجھ سے سوال کرو میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ ہماری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم ماں باپ سے مانگتے ہوئے شرماتے ہیں؟ نہیں۔ ہم اپنے آفس میں اپنی تنخواہ لیتے ہوئے شرماتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارا حق ہے اور اللہ نے ہمیں یہ حق دیا ہے مانگنے کا اللہ سے، ہم اس کے اندر شرماتے ہیں کہ دعا مانگیں گے تو دوست کیا کہیں گے، بڑا ہے صوفی بنا ہوا دعا مانگ رہا ہے، یہ شرم آ رہی ہے ہمیں۔ تو اس شرمندگی کی وجہ سے ہم دعائیں نہیں مانگتے۔ امام صاحب نے دعا مانگی، ہم اٹھ کے چلے گئے، اس کے بعد ہم نے دعائیں نہیں مانگی، پورا دن ایسے گزر جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ دوسرا کیا کہے گا، ابھی تو باہر بیٹھا وہ گپے لگا تھا، ابھی دعائیں مانگ رہا ہے۔
ابھی تو فلاں گناہ کرتا ہے دعائیں مانگ رہا ہے، نہیں، یہ شرمندگی ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، شرمندہ نہیں ہونا۔ اللہ کو دعا مانگنا پسند ہے، ہم نے دعائیں مانگنی ہے۔ اگر ابھی تک ہم ایسی کوئی ایک دعا بھی نہیں مانگ سکے تو یہ بھی ہماری غفلت ہے، ہم اس پر بھی اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ ہم سے غفلت ہو گئی، اب باقی 10 دن ہم غافل نہیں رہیں گے، ہم ہر وقت، ہر نماز سے پہلے، بعد میں، تلاوت سے پہلے، بعد میں، ہر عمل کے وقت میں ہم ضرور دعا کریں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دعا کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات فرمایا گناہ سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، اور دوسری بات فرمایا کہ گناہ کر کے خوش ہونا۔ گناہ ہو گیا اور خوش ہو گئے، کیسے خوش ہوئے؟ ایک خاتون نے دوسری خاتون کو آ کر بتایا کہ آج میں نے فلاں جوڑا پہنا نا، وہ تو جل گئی، وہ تو جل گئی۔ خوش ہو گئے؟ خوش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آج جو ہے میں اپنی گاڑی کو صاف چمکا کر گلی سے نکلا تو گلی میں فلاں انکل دیکھ رہے تھے، ان کی تو خوب جو ہے نا طبیعت ایسی ہو گئی مجھے دیکھ کر، میری گاڑی کو دیکھ کر، جلا دیا نا میں نے، تو میں خوش ہو رہا ہوں۔ یعنی میں گناہ کر رہا ہوں، دوسرے کو جلا رہا ہوں میں اپنی چیز سے، اور میں خوش ہو رہا ہوں۔ یہ تو ایک وہ بات ہے جو نارمل سی ہے، اس سے سخت باتیں بھی آتی ہیں مجھے کرنی، لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے بھی سخت باتیں جو ہم کر رہے ہیں گناہ کی، یعنی اس طرح کی بہت سارے کام ہم کرتے ہیں۔ 3 بندوں کے بیچ میں ہم ایک بندے کو ایسی بات کرتے ہیں جو تیسرے کو سنانا مقصود ہوتا ہے، اس کو نیچا دکھلانا مقصود ہوتا ہے، اس کی برائی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب گناہ کیا اور خوش ہو گئے۔ دوستوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، فلاں کو یوں کر دیا، ہم نے جملہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹوپی پہنا دی، ہم نے ٹوپی پہنا دی، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ آج کل کی لینگویج ایسی ہوتی ہے نا نوجوانوں کی، گالی کے بغیر بات نہیں ہو رہی ہوتی، کرکٹ کھیل رہے ہیں تو گالی دے رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں تو گالی دے رہے ہیں، کالج میں ہیں تو گالی سے بات کر رہے ہیں، عجیب سا رواج بن گیا۔ اور یہ ان 20 دنوں کے اندر میں نے بہت زیادہ دیکھا، تو میں آج یہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارے وہاں محلے میں بھی نیچے کرکٹ کھیلتے ہیں لڑکے، نیچے وہ گیم کی دکان بھی اور کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، وہ بول کے چھوٹ جانے پر تھوڑا سا آگے پیچھے ماں بہن کی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اور گالی دینے کو ہمارے یہاں برا سمجھا ہی نہیں جاتا، برا سمجھا نہیں جاتا، اور چھوٹی موٹی نہیں، ماں باپ کی گالی۔ حالانکہ کوئی میری ماں کو کچھ کہہ دے اور میری غیرت ایسی ہو کہ میں اس کو کچھ نہ کہوں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، پڑھوا رہے، خود پڑھوا رہے ہیں، تو گالی دینے کا رواج، تو ہم خوش ہوتے ہیں، گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، گناہ پر خوش ہونا۔ اور تیسری بات، گناہ ہو گیا، بھول گئے، پھر وہی گناہ دوبارہ کر لیا، پھر بھول گئے، پھر دوبارہ، یعنی اصرار، بار بار گناہ کرنا، دھیان نہیں جاتا کہ گناہ ہوا ہے تو معافی مانگ لوں یا رک جاؤں، نہیں، پھر ہو رہا ہے، پھر ہو رہا ہے، پھر ہو رہا ہے۔ روزانہ دکان پر ایک چیز جھوٹ بول کر بیچی، پھر دوسری چیز جھوٹ بول کر بیچی، پھر تیسری کو سامان بیچتے ہوئے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، مطلب ہر کام چل رہا ہے مستقل۔ ایک گناہ کی ابھی توبہ نہیں کی ہوتی، دوسرا گناہ کر بیٹھتے ہیں، اصرار، گناہ پر اصرار، یہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، بدتر گناہ ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ گناہ کرنا پھر فخر کرنا، پھر کیا کرنا؟ فخر کرنا، غلط کام بھی کیا اور کہا کہ ہاں میں نے کیا یہ کام۔ تو یہ 4 باتیں علماء کرام فرماتے ہیں ایسی ہیں جو گناہ سے بھی بڑی گناہ ہیں۔ تو آج کی اس محفل کے اندر ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ ڈالیں، اپنا دماغ لڑائیں کہ یہ کام جو ہم سے ہو رہے ہیں آج کے بعد ہم نے نہیں کرنے نا انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے نہیں کرنا۔ انسان ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام آسان کر دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میں حج پر جا رہا ہوں، میں عمرے پر جا رہا ہوں، تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ اچھا، کہتے ہیں یار میں نے تو سنا ہے جو حج عمرے پر جاتا ہے اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے، اس کے پاس ٹکٹ ہوتا ہے، اس کے پاس یہ سامان چاہیے، تمہارے پاس، تم نے ٹکٹ لیا؟ نہیں۔ پاسپورٹ ہے؟ نہیں۔ سامان تیار ہے؟ نہیں۔ پھر کیسے جا رہے ہو؟ میں اپنے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میں اپنی امی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کس کے ساتھ جا رہا ہوں؟ ابو امی کے ساتھ جا رہا ہوں، لہٰذا جن کے ساتھ جا رہا ہوں وہ جانے، ان کا کام جانے، ٹکٹ، ویزا، پاسپورٹ، سامان ان کا کام ہے، ان کا کام ہے، لہٰذا اس کی طبیعت ہلکی ہو گئی اس لیے کہ میں تو اپنے والدین کے پیچھے ہوں، میں تو ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو جب ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اس طبیعت کا بنا لیں جو بچوں والی طبیعت ہے کہ ہم اپنی مرضی چھوڑ دیں
ہم علم دین کی علماء کی مرضی پر آ جائیں، کیا مطلب دین کی مرضی پر آ جائیں، اللہ کی پسند پر آ جائیں، اللہ کے محبوب کی پسند پر آ جائیں، تو پھر ہماری مرضی کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہماری مرضی کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم جو کام بھی کریں گے وہ انشاءاللہ صحیح ہوگا، اس کے اندر کوئی خامی اور کمی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائیں، اللہ کو ہم پسند آ جائیں۔ جب بچہ کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ماں باپ اس کے کام کو سنبھالتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، جب چلنے لگتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بار بار اس کو کھڑا کرتے ہیں، بچے کو، چند مہینے کا بچہ ہے، کھڑا کرتے ہیں، پتہ ہے کہ چل نہیں سکتا لیکن پھر بھی کھڑا کرتے ہیں، اور پھر چلنے اس کو پھر دور ہاتھ کر کے آواز دیتے ہیں، آ جاؤ، اشارہ کرتے ہیں، بلاتے ہیں۔ بچہ جیسے ہی قدم اٹھاتا ہے گرنے لگتا ہے، لیکن والدین ہو کوئی بھی محبت کرنے والا فوراً آگے بڑھ اس کو تھام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے بنائی ہے، اے میرے بندے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے، بڑے گناہ ہیں، اب تیرے لیے نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، نہیں نہیں نہیں، تو چلنے کا ارادہ تو کر، تو ابھی قدم اٹھائے گا نہیں، میں تجھے تھام لوں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کر اس کو تھام لیتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے گناہوں کو حاضر نازر کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس بات سے بالکل بے خبر نہ رہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور کوئی سزا نہیں مل رہی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے، ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ کوئی نافرمانی ایسی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہوں اور بظاہر نیک بنے ہوں سزا نہ مل رہی ہو، ایسا نہیں۔ مشائخ فرماتے ہیں 3 طریقے سے اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں، 3 طریقوں سے۔ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے فوراً سزا مل جاتی ہے۔ والدین کی نافرمانی گھر سے کر کے نکلے، باہر گئے، بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں ٹھوکر لگ گئی، پولیس والوں نے پکڑ لیا، پیسے دینے پڑ گئے، یا اور کوئی ایسا کام کرنے گئے تھے کام نہیں ہوا، اٹک گیا، یہ سزا ہے۔ کیا ہے؟ سزا ہے۔ نافرمانی کر کے نکلے تھے، سزا ہے۔ نماز نہیں پڑھی تھی، نماز کے لیے نہیں اٹھے، نماز چھوڑ دی، سزا کیا ملی؟ آفس کے اندر چپکلیں شروع ہو گئی، نوکری خطرے میں آ گئی۔ بعض دفعہ زندگی میں ہمارے جو کام چل رہے ہوتے ہیں نا اس طرح رکاوٹوں والے، ہم کہتے ہیں وظیفہ بتائیں، وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے، نافرمانی سے تم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ سزا ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ فوراً موقع پر دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ سزا کا تاخیر، تھوڑا دیر سے گناہ کیا ہے جوانی میں، سزا ملتی ہے بڑھاپے میں، اتنی تاخیر بھی ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ بڑی چھوٹ دیتے ہیں، اچھا بھائی ابھی معافی مانگ لے گا، ابھی مانگ لے گا، ابھی مانگ لے گا، انتظار کرتے ہیں اللہ کے فرشتے کہ ابھی یہ معافی مانگے۔ بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ ایک ہمارے دوست ہے، وہ مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ فلاں میرا عزیز ہے، وہ بس مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بات کرتے ہوئے، کیونکہ اس کے بیٹے کو میں نے خود دیکھا کہ جو اپنے باپ کو گالی بھی دیتا ہے اور دھتکارتا بھی ہے، اور کہنے لگا کہ یہ میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ اس بندے کو جس کو اس کا بیٹا آج گالی دے رہا ہے، اس بندے کو اپنی ماں کو مارتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ جب اس کی ماں کو کچھ کہتی اس کی مرضی کے خلاف تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ رشتہ دار ہے ہمارا۔ آج اسی بندے کو اپنے بیٹے سے نافرمانی ہوتے ہوئے بھی میں دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ جب خود عروج پر تھے، طاقت تھی، جوانی تھی، تو اپنے بڑوں کے آگے کھڑے ہوئے، زبان چلائی، نافرمانی کی۔ جب اپنے بچے جوان ہوئے تو اللہ نے وہی پورا مکافات عمل کرا دیا، تم نے ایسا کیا تھا ویسا ہوگا۔ یہ دنیا کی مثالیں سمجھنے کی ہیں اس بات کے لیے کہ جب ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارا نافرمان بنا دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کیا اللہ ہمیں سزا نہیں دیں گے؟ اس کی اللہ بھی سزا دیں گے۔ تو اس بات سے کبھی غافل نہ رہنا کہ سزا نہیں ملے گی، سزا تو ملتی ہے، ہر حال میں مل کر رہتی ہے۔ آخر دنیا میں اگر وقتی طور پر کوئی سزا نظر نہ بھی آ رہی ہو تو پھر بعض مرتبہ وہ سزا مل رہی ہوگی لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا طریقہ خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر اللہ کے ہاں ہوتی ہے۔ وہ کیسی ہوتی ہے؟ آفس میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے باس
نے کوئی کام دیا آپ کو، کوئی پروجیکٹ دیا، آپ نے کیا لیکن دل سے نہیں کیا، اچھے طریقے سے نہیں کیا، جیسا باس چاہتا ہے ویسا نہیں کیا، آپ باس کے دل سے اتر گئے۔ اب باس نے کیا کہا کہ یار بندہ کام کا تو ہے لیکن فلاں کام اس کو میں دیا تھا کیا نہیں اس نے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کیا۔ اب وہ چاہتا ہے اس کو میں ریپلیس کر دوں، اس کو ہٹا دوں۔ اب ڈائریکٹ اس کو بنا کر بولوں گا تو اچھی بات نہیں ہے، منہ خراب ہوگا، وہ بھی کہے گا سر مجھے کیوں نہیں کام ہے، میں نے کیا کیا ہے، وہ اپنے کام کو اچھا کرے گا۔ لیکن اب دل سے چونکہ بہت سے اتر گیا، وہ چاہتا ہی ہٹ جائے، تو وہ کیا کرے گا، اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نگران بٹھا دے گا آفس کے اندر کہ اس کی کوئی غلطی پکڑو، جہاں اس کو غلطیاں چھوٹی چھوٹی نظر آئیں گی ان کو بیس بنا کر اس کو نکال دے گا۔ تو کیا کیا باس نے، جب اس کے دل سے اتر گئے تو اس نے خفیہ تدبیر کی اور پھر آپ کی غلطیوں کو جمع کیا اور آپ کو باہر کر دیا۔ اللہ کے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، حاجی ہوتا ہے، روزہ دار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، بڑے اچھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا اور اس نافرمانی کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا اور دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ابھی میں فلاں گناہ کر کر آیا، ابھی میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کل میں نے یہ گناہ کیا تھا، ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ خیال آتا ہے، نفس و شیطان یہ خیال دل میں لے کر آتے ہیں۔ اب یہ کیا ہوتی ہے، خفیہ تدبیر ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں خیال آ رہا ہے لیکن ہم گناہ چھوڑ نہیں رہے، ہمیں خیال آ رہا ہے ہم توبہ نہیں کر رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسی سزا دیتے ہیں جو ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتی۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی اللہ کی، عالم جس کو اللہ نے قرآن جس کا علم دیا، نافرمانی ہو گئی اور میرا دھیان نہیں گیا توبہ کی طرف، معافی کی طرف، لیکن دل میں ایک دفعہ یہ خیال آیا کہ یہ گناہ تو مجھ سے ہوا ہے لیکن الحمدللہ میں ابھی بھی اپنے کام میں چل رہا ہوں، باز بھی کر رہا ہوں، قرآن بھی پڑھ رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، سب کام کر رہا ہوں، خوش ہو گئے، کہنے لگے میں خوش ہوا اس بات پر کہ گناہ تو ہوا تھا لیکن ابھی کام چل رہا ہے، مسجد میری بند نہیں ہوئی، مدرسہ بند نہیں ہوا، دین کا کام بند نہیں ہوا۔ یہ خیال آیا، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، مجھے اللہ کی طرف سے کسی نے الہام کیا، مجھے بتلایا، منادی ہوئی میری طرف، آواز آئی، اے میرے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھ سے فلاں گناہ ہوا اور ہم نے تیری پکڑ نہیں کی، تو یاد رکھ جس دن تجھ سے وہ گناہ ہوا تھا اس دن کے بعد سے تہجد کی لذت ہم نے تیرے سے ختم کر دی۔ پھر وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ہاں اتنے دن ہو گئے، اتنے مہینے ہو گئے، جب گناہ ہوا تو اس کے بعد سے تہجد میں مزہ نہیں آ رہا، اٹھنے کو دل کرتا نہیں ہے، اٹھ بھی جاؤں تو بس تہجد پڑھ لے تو مزہ نہیں آتا۔ دیکھیے اب یہ مزے کی بات ہمیں سمجھ میں کیسے آئے گی، اس لیے کہ ہم خود کمزور ہیں، اس کے لیے میں آسان طریقہ بتلاؤں۔ بریانی کا ذائقہ پتہ ہے ہمیں، قورمے کا ذائقہ پتہ ہے ہمیں، گلاب جامن کا ذائقہ پتہ ہے ہمیں، بھوک لگی ہو ہماری پسند کی چیز سامنے آ جائے، کھانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بعض نوجوان ایسے بھی ہیں ہمارے پاس دوست احباب میں کہ وہ کہتے ہیں کہ بریانی جب مرضی کھلا دو مسئلہ نہیں ہے، کھا لیں گے، کھانا کھائے ہوگا تب بھی کھا لیں گے، کیوں؟ پسند اتنی ہے۔ تو پسند کی چیز ہے، جب بھی سامنے آ جائے چھوڑیں گے نہیں، کھا لیں گے، تو پسند ہے، یہ لذت کی بات ہے۔ تو جو انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو نماز کی لذت الگ ہے، قرآن کی لذت الگ ہے، تراویح کی لذت الگ ہے، رات کو جاگنے کی لذت الگ ہے، تہجد کی لذت الگ ہے، اس کا مزہ آتا ہے کام کرنے کا، عبادت کرنے کا۔ جس طرح کھانے پینے کا دنیا کا مزہ ہے نا، سی بی اے جانے کا مزہ الگ ہے، دو دریا جانے کا مزہ الگ ہے، فارم ہاؤس جانے کا ہر جگہ الگ الگ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گھومنے پھرنے والے لوگ ہر مہینے پکنک پہ جا رہے ہیں، کبھی کہیں کبھی کہیں، ابھی بھائی گھوم تو ہی ہے، کتنا گھومو گے؟ نہیں، وہاں کا مزہ الگ ہے، وہاں کا مزہ الگ ہے۔ جس طرح دنیا میں مزے الگ الگ ہے نا، چیزیں کی ہے گھومنا پھرنا تفریح، لیکن اگر لذت ہے اسی طرح نیک اعمال تو الگ الگ ہیں لیکن ان کی لذتیں مختلف ہیں، اور جس کو یہ لذت لگ جاتی ہے پھر وہ اس مزے میں پڑ جاتا ہے، کبھی نفل پڑھتا ہے، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی ذکر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، سردیوں کی رات تھی، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہوئی، 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے رونے لگی، اللہ صرف 2 رکعت ہی تو پڑھی ہے، پوری رات ہی گزر گئی، 3 راتیں ایسی چھوٹی ہو گئی کہ 2 رکعت پر ختم ہو گئی۔ سردی کی رات جو طویل ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھنے کا اتنا مزہ آیا ہم کو کہ پوری رات 2 رکعت میں ختم کر دی۔
اور ہماری 100 رکعت ختم ہو جائے بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ مزہ جو نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک جہاد سے واپسی پر سفر پر ایک جگہ آپ نے قیام کیا، رات کا وقت تھا، سب تھکے ہوئے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے آج رات کون پہرا دے گا؟ یا رسول اللہ ہم پہرا دیں گے۔ آپ نے 2 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگا دی، سارے آرام کریں گے، آپ پہرا دینا، چوکیداری کرنا، نگرانی کرنا۔ جی بالکل حاضر ہے۔ جب سب سو گئے تو وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ تھکے ہوئے تو ہم بھی ہیں، تو اگر دونوں جاگتے رہیں گے ایسا نہ ہو کہ آدھی رات کے بعد مجھے بھی گنو بھی آ جائے، نیند آئے، آپ کو بھی آ جائے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک بندہ سو جائے، ایک جاگ لے، پھر دوسرا اس کو جگا دے، تاکہ دونوں سوتے بھی رہیں جاگتے بھی رہیں، تو نیند بھی پوری ہوگی اور پہرداری کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے گی۔ ایک صحابی سو گئے، دوسرے کھڑے ہو کے پہرا دینے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ پہرا ہی تو دینا ہے تو کیوں نہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ نماز پڑھتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ کافروں کی طرف سے کوئی ریکی کرنے کے لیے آیا، ان کی دیکھا کہ کوئی بندہ ہے، اس نے تیر چلایا، 1 تیر مارا، 2 تیر مارے، 3 تیر مارے، 3 تیر لگ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے رکوع سجدہ کیا، نماز پوری کی، اپنے ساتھی کو جگایا۔ وہ تو دیکھا کہ 1 سے 2 بندے ہو گئے، وہ بھاگ گیا ڈر کے کہ اور بھی لوگ ہوں گے، وہ تو بھاگ گیا۔ وہ ساتھی اٹھنے والا کہنے لگا کہ بھائی اتنا بول دے رہا ہے، آپ نے پہلے تیر پر ہی مجھے کیوں نہیں جگا دیا؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں نے ایک سورت قرآن پاک کی شروع کر رکھی تھی، تلاوت کر رہا تھا، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو پورا کرنے سے پہلے رکوع کروں، مزہ اتنا آ رہا تھا۔ تیر لگ رہا ہے، تیر سمجھتے ہیں؟ گولی پستول کی گولی کی طرح لگتا ہے، تیر چیر پھاڑ کر دیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے۔ اور ہماری حالت میں بدلاؤ کیا ہے؟ ابھی ہم نے تراویح پڑھی ہے، پہلے دن پوری مسجد فل ہوگی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ 1 صف کم، 2 صف کم۔ اب بھائی یہ ہے کہ اندر تراویح نہیں ہوگی، باہر ہو رہی ہے، اور باہر بھی صحن آدھا خالی ہے۔ یہ ہماری تراویح کا حال ہے۔ اور جو ہم حضرات تراویح پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مچھر ہمارا گھوم رہا ہو تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، پتا ہے کہ نہیں؟ اور ان کو تیر لگ گیا، ان کی نماز کی لذت ختم نہیں ہو رہی، اور ہمارا مچھر آ کر ہماری نماز ہی ختم کر دیتا ہے، ہمارا دھیان ہی ختم کر دیتا ہے۔ تو بتاؤ ہمیں لذت کہاں سے محسوس ہوگی، ہمیں مزہ کہاں سے آئے گا؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی سزا سے بچیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نماز بھی پڑھتے رہیں اور اللہ کے ہم مجرم بھی بنے رہیں، ہم دین کے کام میں بھی لگے رہیں اور اللہ کے ہم ظالموں کے اندر بھی شمار ہوتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نیکی کے راستے پر بھی چلیں اور اللہ کے ہم فہرست ہمارے ہم گناہگاروں کے اندر ہمارا نام آیا ہوا ہو۔ تو اس بات سے اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو اس کام سے بچا لے گا وہ اللہ کے ہاں نیک لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایسا بننے کے لیے ضروری کیا ہے؟ توبہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو نصیحت والی ہو۔ نصوحہ کس توبہ کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ نصوحہ وہ توبہ کہلاتی ہے کہ جس توبہ کو کرنے سے پہلے دل کے اندر شرمندگی ہو، ہاں میں گناہگار ہوں، ہاں میں خطا کار ہوں۔ دیکھیے معافی 2 طرح کی ہے، ایک معافی یہ ہے کہ ہاں میں معافی مانگ رہا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اندر نہیں ندامت، اور ظاہراً اس لیے معافی مانگی جا رہی ہے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ کے یہاں یہ والی توبہ نہیں چلتی، اللہ یہاں دیکھتے، دل کو دیکھتے۔ تو ہم نے یہاں سے توبہ کرنی ہے، اور یہاں سے توبہ تب ہوگی جب یہاں شرمندگی ہوگی، احساس ندامت ہوگا۔ جب انسان سے کسی کی نافرمانی ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، ایسے ہی ہے، نظر جھک جاتی ہے، کندھے جھک جاتے ہیں، کیوں؟ ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر احساس ہو، ہاں اللہ مجھے یاد ہے 20 سال کی عمر میں یہ گناہ ہوا تھا، 22 سال کی عمر میں یہ گناہ ہوا تھا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، مجھ سے ہاتھ کا گناہ ہو گیا، شرمگاہ میں گناہ ہو گیا، وہ سارے یہاں لے کر آئیں تاکہ یہاں ندامت پیدا ہو۔ اللہ کے آگے اپنے دل کو پیش کرے، اللہ گناہ بڑھے، اللہ گناہ بڑھے، بہت گناہ ہے، میرے کندھے بوجھل ہو چکے ہیں، اتنا بوجھ ہے گناہوں کا اللہ کا اٹھا نہیں سکتا۔ ندامت ہو، جب ندامت ہوگی تو دوسرا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ آئندہ نہیں کرنا۔ اللہ بس اس دفعہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، کل نہیں، اب یہاں سے اٹھوں گا، اب گناہ نہیں کروں گا، کل کی بات نہیں کرنی، کل نہیں کروں گا، نہیں، ابھی سے توبہ کر لی تو ابھی سے گناہ کا عزم کر لے، نہیں کرنا۔
پکا ارادہ کرنا ہے۔ تیسرا کام فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگنی ہے، اس طریقے سے معافی مانگنی ہے کہ اپنی ندامت کو محسوس کرتے ہوئے رونا ہے اللہ کے آگے، اور روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکالیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ گناہ تو ہمارے اتنے ہیں کہ پوری رات بھی روتے رہیں گناہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت ایسی حاوی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اگر اللہ چاہیں گے تو ایک آنسو کے قطرے پر بھی ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تو بڑے کریم ہے، اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں پر جوڑ بننے کی توفیق عطا فرما دی، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ابھی تک ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ بات سن کر میرے دل میں آ رہا ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ ساری علامات اس بات کی ہیں کہ اللہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم معاف کر دیں، ہماری معافی ہو جائے، ہماری معافی ہو جائے۔ بس آخری بات کہ ہم صحیح طریقے سے معافی مانگنے والے بن جائیں۔ اگر صحیح معافی مانگیں گے تو معافی ہوگی۔ جیسے بھوکا کھانا مانگتے ہوئے تڑپ سے مانگتا ہے، پیاسا پانی مانگتے ہوئے تڑپ سے مانگتا ہے، بے روزگار کو نوکری چاہیے روتا ہے، سر 6 مہینے ہو گئے بے روزگار، گھر میں کچھ نہیں بچا، کھاتے ہیں اور رونے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے آگے ایسے تڑپنا ہے، ایسے رونا ہے کہ اللہ کہے کہ ہاں ہاں تیرے گناہ تو بہت تھے لیکن تیری تڑپ ایسی ہے، تیرا سوال ایسا ہے کہ میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جب انسان اس طریقے سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر ایک اور عزم بھی کرنا ہے توبۃ نصوحہ میں کہ آج کے بعد ہم نے کسی فاسق فاجر کے پاس بیٹھنا نہیں ہے، کسی فاسق فاجر سے دوستی نہیں لگانی، کسی فاسق فاجر کے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھنا۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا بندہ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہو اور جان بوجھ کر کرتا ہو، ایسے لوگوں سے دور رکھنا ہے۔ توبہ کے بعد اگر ایسے لوگوں سے دوستی ہے اور جڑے رہے تو پھر وہ آپ کو اسی راستے پر لے جائے گا، کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھی صحبت ہوگی اچھا اثر پڑے گا، بری صحبت ہوگی برا اثر پڑے گا۔ دوستیاں بدلنی ہیں، دوستی بدل نہیں سکتے، بچپن کا دوست ہے تو دوست کو تو بدل سکتے ہیں نا، دوست کو بدلے کیا مطلب؟ اس کو بھی نمازی بنائیں، اس کو بھی نیک بنائیں۔ جب کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں گھومنے جاتے ہیں تو دوستوں کو بلاتے ہیں، سب مل کر جائیں گے، تو نماز پڑھنے آتے ہوئے سب مل کر کیوں نہیں آتے؟ جب بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو سب مل کر کیوں نہیں آتے؟ سب دوستوں کیوں نہیں جاتے؟ شرمندگی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ ساتھ کھیلتے ہوئے شرمندگی نہیں، ساتھ کھاتے ہوئے شرمندگی نہیں، شادی بیاہ میں شرمندگی نہیں، صرف نیک کام میں شرمندگی، یہ کیسی بات ہو گئی؟ یہ کیسی ہماری غیرت ہے؟ تو اگر ہم دوست ایسے چھوڑ دیں، اگر دوست نہیں چھوڑ سکتے دوست کو بدل دیں، دوست کو نیکی کے راستے پر لائیں، اور اتنا زیادہ اس کے سامنے نماز قرآن کی اچھائی کی بات کریں کہ وہ مجبور ہو جائے اس بات پر کہ وہ آپ کو گناہ کی دعوت دینا چھوڑ دیں، وہ آپ کے سامنے برائی کرنا چھوڑ دیں، اور وہ یوں کہے اپنے دوستوں سے یار فلاں آ رہا ہے یہ بات نہیں کرنا یار، یہ پھر لیکچر شروع کر دے گا، کیا کرے گا؟ لیکچر شروع کر دے گا۔ اتنی نصیحت کریں کہ ایسے دوست جو ہے آپ سے کٹنے لگ جائیں یا پھر آپ کی باتوں سے وہ متاثر ہو کر وہ آپ کے جیسے بن جائے، نیک بن جائے۔ اور چوتھا کام فرمایا کہ موت کی تیاری شروع کر دیں، کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اب پتہ نہیں مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں موقع ملے گا۔ آج میں یہاں بیان میں بیٹھا ہوں، دعا کے لیے بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کل دعا کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، کل روزہ رکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ یقین ہے ہمیں؟ نہیں۔ ہم یہاں سے اٹھ کر باہر جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ چاہیں گے تو جائیں گے، اللہ نہیں چاہیں گے تو ہم نہیں جا سکتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بڑے بڑے عزم ارادے کر کے سفر پر نکلنا چاہتے ہیں اور جیسے ہی نکلتے ہیں موت واقع ہو جاتی ہے، جیسے ہی نکلتے ہیں حادثہ ہو جاتا ہے، جیسے نکلتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، جیسے نکلتے ہیں لٹیرے آ جاتے ہیں، مختلف واقعات ہو جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتے۔ اور یہ کام تو نبیوں کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی بات کہی نہیں کر پائے، پھر کہیں نہیں کر پائے، پھر اللہ نے فرمایا انشاءاللہ کہیں، کیا کہیں؟ انشاءاللہ کہیں گے اب ہوگا کام، اگر اللہ نے چاہا تو کام ہوگا۔ تو اگر اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ تو میں نماز پڑھوں تو اس نیت کے ساتھ پڑھوں کہ یہ میری آخری نماز ہے، تو بتاؤ میں کیسی نماز پڑھوں گا؟ آپ کو جو ہے
اپنا بوس بلائے، کوئی خزانے کا مالک بلائے، کوئی امیر بندہ بلائے، کہا کہ آپ کی بہن کی بچی کی شادی ہونے والی ہے یا آپ کے گھر کے اندر یہ معاملہ ہے، مجھے پتہ ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بہت ضرورت مند ہو، میں چاہتا ہوں آپ کی ضرورت پوری کر دو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا آپ کی کتنی ضرورت ہے، ایسا کریں فلاں جگہ چلے جائیں، میرا خزانہ ہے، میرے لاکر ہے، وہاں پر پیسہ بھی ہے، سونا بھی ہے، اب وہاں سے اپنی مرضی جو مرضی لے کر آ جائیں، تو مجھے بتلائیے کہ میرے گھر میں جتنی ضرورت ہوگی میں اتنا لوں گا اور اس سے کئی گنا زیادہ لوں گا، اس سے زیادہ لوں گا۔ میں یہ سوچوں گا کہ ایک دن نہیں 100 دن کا میرا خرچہ پورا ہو جائے۔ یہ تو صرف آدمی ہے، اس کے پاس تو بہت مال ہے، بڑا خزانہ ہے، اگر میں یہاں سے 1 کروڑ کو اٹھا لوں گا تو اس کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ پھر اس نے اجازت بھی دی ہے، اس نے اجازت بھی دی ہے۔ تو جس طریقے سے مال کی طلب میں ضرورت ہو یا نہ ہو، میں جیسے بڑھتا ہوں بالکل اسی طریقے سے آخرت کی طلب ہو اور موت کا استحضار ہو، اور پھر میں کوئی نیک کام کروں تو میرا دھیان اللہ کی طرف ہوگا۔ ہاں، آخری نماز ہے، موت کا فرشتہ پیچھے کھڑا ہے، کوئی سرات پر ہو، نماز پڑھ لی تو ہو سکتا ہے پار ہو جاؤں، نماز صحیح نہ پڑھ سکا تو جہنم میں چلا جاؤں گا، یہ سوچ کر نماز پڑھوں گا، تو یہ ہے موت کی تیاری، یہ ہے موت کی تیاری۔ اور جب موت کی تیاری کر کے بندہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعامات عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام توبہ کرنے والے کو اللہ یہ دیتے ہیں، اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ دوست کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے دوست کا خیال رکھے، جو اپنے دوست کا آسرا ہو۔ آج ہمیں بھی کہتے ہیں نا دوست ہے نا میرا، دوست بھی کہتے ہیں یار میں ہوں نا، کوئی پریشانی ہو مجھے بتانا،